ہمارے یہاں تو مرد عورت بڑا چھوٹا جوان بوڑھا ہر ایک کو یہ 3 آیت کریمہ یاد ہوتی. ہمارے علاقے کی بات، یہاں کا مجھے پتا نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیت کریمہ وہ ہے، یہ تینوں آیت کریمہ جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں. مجھے نکاح کی اہمیت کو نہیں بتانا ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں، تینوں آیت کریمہ میں اللہ نے تقوی کا تذکرہ فرمایا، اس سے ڈرنے کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ خالق؟ کون ہے وہ رب جس خالق کو ہم نے بھلا دیا ہے؟ وہ خالق وہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو مجھے اور آپ کو رزق دینے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو وہ چلانے والا ہے. جس اللہ کے خوف کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، وہ اللہ کون ہے؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان کا مالک وہ اللہ ہے، زمین کا مالک وہ اللہ ہے. وَمَا فِيهِنْ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بکھ رہی چیزیں ہیں، تمام کا وہ خالق بھی ہے، تمام کا وہ مالک بھی ہے، تمام کا وہ رازق بھی ہے. واللہ کون ہے جس کی طاقتوں کا ہم نے بڑا کمزور سمجھ رکھا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، جس سورج کی روشنی میں ہم اپنے دین کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، جس سورج کی روشنی میں اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں، اس سورج کو روشنی دینے والا وہی اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، چاند کو چاندنی عطا کر دی. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، پورے آسمان کو ستاروں سے اس نے مزین کر دیا. وہ اللہ کون ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، جو لوگوں کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، جو لوگوں کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ کا وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ابتدا کب ہے؟ اس کی انتہا کہاں ہے؟ والاول والآخر، وہ اللہ اول بھی ہے، وہ اللہ آخر بھی ہے. اس کائنات کے ہر چیز کی آپ کو ایک ابتدا نظر آئے گی اور ایک انتہا ہوگی. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فنا نہیں ہوگی، جو ختم ہونے والی نہیں ہے. والاول والآخر، وہ اللہ وہ ہے جس کی طاقتیں بڑی زبردست ہے، جو اول تو ہے لیکن اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں ہے. واللہ آخر تو ہے لیکن اس کے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ ایسی طاقت والا ہے، اس کا دیکھنا اتنا طاقتور ہے کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے. پوری آسمانیت پر، زمین پر سیاہی پھیلی ہوئی ہے. جنگل گھنا جنگل ہے، اس گھنے جنگل میں سیاہ کالا پتھر ہے. رات کی تاریکی، گھنے جنگل کی تاریکی، اس سیاہ پتھر کی تاریکی، 3 تاریکیوں کے درمیان، ان 3 اندھیروں کے درمیان ایک چھوٹی سی کالی سی چیونٹی چلتی ہے. اس رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے جس خالق کو ہم نے بڑا کمزور سمجھ رکھا، جس کو ہم خوف کو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، جس کو ہم بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا یہ دعویٰ نہیں ہے. واللہ 3 اندھیروں میں اس کالی چیونٹی کو دیکھ رہا ہے. اس اللہ کا تو یہ دعویٰ ہے، وہ 3 اندھیروں میں اس چھوٹی سی چیونٹی کی جو ہلکے سے پیر سے اس سیاہ پار پر ہلکی سی لکیر بنتی چلی جا رہی، اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے جس کو ہم نے بڑا کمزور سمجھ رکھا.
کہ اللہ ہے کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کہ من چاہا ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ من رمضان آ گئے، روزے رکھ دیے، قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان چلا گیا، ہمارا دین بھی چلا گیا، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت بھی رخصت ہو گئی۔ یہ ہماری من مانی زندگی بتا رہی ہے کہ ہمارے قلوب میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ اللہ کیسی طاقت والا ہے، اس کا دیکھنا اتنا طاقتور، اس کا سننا کتنا طاقتور ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کا بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو تو ایسا عالم الغیب ہے، تو تو ایسا بادشاہ ہے کہ ہماری جلوت کو بھی جانے، ہماری خلوت کو بھی جانے، جو دین کے اجالے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں تو تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ ہم مخلوق سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں اپنے گھروں کی دروازوں کی کیواڑوں کو بند کر کے رات کی تاریکی میں جو کچھ سیاہ کام کرتے ہیں، میرے رب تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارا رب تو میری جلوت کو بھی جانے، میری خلوت کو بھی جانے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے اولین بھی آ جائے، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پر دادا آدم علیہ السلام تک جتنے دنیا میں سے جا چکے ہیں وہ تمام اولین آ جائے، آخرین قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ بھی آ جائے، اولین بھی آ جائے، آخرین بھی آ جائے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمام انسان بھی ایک میدان میں آ جائے، تمام جنات بھی ایک میدان میں آ جائے، مرد بھی آ جائے، عورتیں بھی آ جائے، جوان بھی آ جائے، بوڑھے بھی آ جائے، چھوٹے بھی آ جائے، بڑے بھی آ جائے، ہندوستان کے بھی آ جائے، عرب ملکوں کے بھی آ جائے، پوری کائنات کی انسانیت ایک میدان میں کھڑی ہو جائے۔ اللہ فرما رہے فَاسْأَلُونِي فَاسْأَلُونِي، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا انسان ایک میدان میں کھڑا ہے، ہر ایک کی زبانیں الگ الگ، کسی کی اردو کی زبان، کسی کی گجراتی زبان ہے، کسی کی بنگالی زبان ہے، کوئی انگریزی بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، یہ تمام الگ الگ مختلف زبان میں بولنے والے ایک ہی وقت میں ایک میدان میں کھڑے ہیں اور ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس اللہ کا سننا ایسا طاقتور ہے، وہ ایسا زبردست ہے، ایک ہی وقت میں ان تمام انسان کا پکارنا وہ اللہ تعالیٰ کو تشویش میں نہیں ڈال دے گا، وہ ایک ہی ندا کو دوسرے کی ندا سے نہیں ملائے گا، وہ ایک ہی صدا کو دوسرے کی صدا کے ساتھ نہیں ملائے گا، وہ ایک ہی آواز کو دوسرے کی آواز کے ساتھ نہیں ملائے گا، وہ ایک کی دعا کو کسی دوسری کی دعا کے ساتھ نہیں ملائے گا، ایک کی حاجت کو دوسری کی حاجت کے ساتھ نہیں ملائے گا، ہر ایک کی الگ الگ آواز کو وہ سنے گا، وہ ان سب کی حاجت کے مطابق پورا کرتا چلا جائے۔ جو انسان نے مانگا، جو جنات نے مانگا، جو اولین نے مانگا، جو آخرین نے سوال کیا، ان کے سوال کے مطابق اللہ ان کو دیتا چلا جائے۔ اس اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سمندر میں سوئی ڈالو، اس کے بعد سوئی کو نکالو، سوئی میں کتنا پانی آئے گا، سمندر میں کتنی کمی آئے گی۔ وہ اللہ تو ایسا قدرت والا ہے، ایسی طاقت والا ہے، اور اس اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے تو بس ایک کھیل تماشا زندگی کو بنا دیا ہے کہ بھئی موت مر جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ یہ جنت جہنم کے تذکرے بس ایسے ہی قصے کہانیاں چل رہی ہے، ہم جو کچھ تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے چلے جانے والے بن جائیں گے۔
یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی مصیبتوں کو ہم نہیں جھیل سکتے، دنیا کی بیماری کو ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہمارا جسم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، بڑے جلیل قدر صحابی، ان کی زندگی میں خوف دیکھو۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ عمر بن خطاب کتنے بڑے صحابی ہیں، مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ثانی۔ ان کے حالات میں، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان نبی بعد لکان عمر، اے نبی، اے عمر، تیرے اعمال کو دیکھ کر، تیری زندگی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عمر جب اسلام لے کر آ گئے، ہمارے نبی نے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑے طاقتور تھے، بڑی قوت والے تھے۔ تو عمر جب مسلمان ہو گئے، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جبریل عمر اسلام لے کر آئے۔ تو جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین پر خوشیاں نہیں منائی جا رہی، بلکہ ان کے اسلام لانے پر آسمان میں فرشتے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے۔ ہمارے نبی نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، عمر، میں نے خواب میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا جنت میں۔ میں نے فرشتوں کو پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ جس شخصیت کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف کا عالم کیا ہے؟ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ مجھے چارپائی سے زمین پر لٹا دے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں عمر بن خطاب، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، جنت کی بشارت دی گئی، وہ اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، اپنے چہرے کو مٹی پر رگڑ رہے ہیں۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا، اے عمر تو برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی۔ یہ ان کے دلوں کا خوف کا عالم ہے۔ اور آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ ہمارے دل میں ہمارے رب کا کتنا خوف ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اس کی طاقتوں کا ہم نے نہیں پہچانا، اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، تو اس کا خوف بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان، اسلام، دو لفظ ہم بار بار سنتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے ایمان کی تعریف فرمائی ہے، الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان کس دو چیزوں کا نام ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو، ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کہ انسان جب بھی کوئی اچھا عمل کرے تو دل میں اللہ کی طرف سے یہ امید ہو کہ میرا رب میرے اس عمل کو قبول کر لے گا، اور جب بھی کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، فوراً دل میں کھٹکا سا پیدا ہو جانا چاہیے، دل میں خوف سا پیدا ہو جائے، کہیں میرا رب میرے اس گناہ کو پکڑ کر مجھے جہنم میں ڈھکیل تو نہیں دے گا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ جس شخص کے دل میں یہ کیفیت ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امیدیں بن جاتی ہے، میرا رب میرے اس عمل کو قبول کر لے گا۔ وہ جہاں کوئی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، دل میں خوف سا پیدا ہو گیا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے، تو سمجھو اس کے دل میں 100% ایمان موجود ہے۔ اگر دل میں یہ کیفیتیں نہیں ہیں تو زندگی میں دل میں ایمان صحیح فیصد میں 100% میں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔
تقوی کا معنی ہی کیا ہے کہ تقوی ہم اس لفظ کو بڑا بھاری سمجھتے ہیں. تقوی کے معنی ہے کہ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے. اور یہ ہم اللہ کی چاہت، اس کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی اس لیے بھی نہیں گزرتی کہ جنت کی عظمتیں، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی یہ اعلان کر دے کہ اگر کوئی 1 سال تک، میری بات کو غور سے سمجھنا، اگر آپ کے سامنے کوئی اعلان کر دے، ایگریمنٹ بن جائے، دستخط ہو جائے گواہوں کے ساتھ کہ اگر کوئی 1 سال تک میرے یہاں میری خدمت کرے گا، صبح 5 بجے سے رات میں 1 بجے تک 1 سال میری خدمت کرنا ہے، میرے پاس رہنا ہے، اور میں اپنی 5 کروڑ کی زمین اس کے نام کر دوں گا. اگر کوئی شخص کسی نوجوان سے یہ درخواست کر دے کہ میں اپنے 5 کروڑ کی زمین تیرے نام کر دوں گا، تیرا 1 سال سے صبح 5 بجے سے 1 بجے تک میرے پاس رہنا ہے اور میری خدمت کرنا، 1 سال کے بعد تو آزاد، یہ 5 کروڑ کی زمین تیری ہو گئی. اگر وہ نوجوان منع کر دے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے گاؤں والے سب جمع ہو جائیں گے، بڑے بوڑھے، کہ بے وقوف سال میں زندگی میں 1 سال قربانی دینی ہے، 1 سال اپنے کھانے پینے کے نظام کو آگے کرنا ہے، صرف 1 سال اپنی ضروریات کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے، 5 کروڑ کی زمین کا مالک بن جائے گا. تو بھی بیٹھ کر کھائے گا، تیری آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائے گی، پورے گاؤں والے خاندان اس نوجوان کو سمجھائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ بھی منع کر دے کہ وہ زمین میری تھی ہی نہیں. دنیا والوں کا نظام تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دعوے کچھ اور کرتے ہیں، بتاتے کچھ اور ہے، دیتے کچھ اور ہے. یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کا وعدہ ہے نیک اعمال پر، ان اعمال پر جو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وہ جنت کی قیمت کتنی ہے؟ 5 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ نہیں ہے. دنیا کا کوئی پیسہ، پوری دنیا، پوری کائنات کے مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے، پھر بھی وہ رقم جنت کی قیمت کو نہیں چکا سکتی. اتنی لاجواب جنت، لیکن اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس کے اعمال بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ما لم تر عین ولم يسمع اذن ولم يخطر على قلب احد من الخلق. اگر ہم کسی کے مکان کے پاس سے گزرتے ہیں، کہ شہر میں کسی نے اچھا سا بنگلہ بنایا ہے، انسان تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، کتنا خوبصورت اس نے اپنے مکان کو بنایا ہے، کتنا روپے اس نے خرچ کر ڈالا، کتنا خوبصورت اس نے اپنے محل کو بنایا ہے. انسان تھوڑی دیر اس کو اپنی آنکھوں کو ٹکائے رکھتا ہے، اس کی خوبصورتی پر، اس کی چمک دمک پر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت کے محل تو وہ ہوں گے، جنت کے باغات تو وہ ہوں گے ما لم تر عین، کسی انسان کی آنکھوں سے مکانات کو دیکھے نہیں ہوں گے، کسی انسان کی کانوں اس کی تعریفات بھی نہیں سنی ہوگی، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسی جنت اللہ نے ہمیں اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور ہم ہے کہ گاڑے مٹی کے مکانوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی بھگا رہے ہیں. اور دل میں ایک جذبہ ہے کہ ہمارا کچا مکان اگر پکے مکان میں تبدیل ہو جائے، اگر ہمارا چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہو گیا، اگر ہمارا چھوٹا سا بینک بیلنس زیادہ بینک بیلنس میں تبدیل ہو گیا، اگر ہماری تھوڑی سی تجارت، ہمارا چھوٹا سا کاروبار بڑے سے کاروبار میں تبدیل ہو گیا، اگر ہماری چھوٹی سی گاڑی بڑی سی گاڑی میں تبدیل ہو گئی، تو ہماری دنیا کی زندگی بن جائے گی، میری اولادوں کی زندگی بن جائے گی. ہمارے علاقے میں، میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں میرے جیسا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا. میں بڑے چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاروں گا. لیکن یہ ہمارا دھوکہ ہے،
ہم تھوڑا شہروں میں جا کر بھی تو دیکھیں، جو کروڑوں کے مالک ہے، جو کروڑوں کے مالک ہے، پھر بھی وہ بھی پریشان ہے، جن کے بنگلے کروڑوں کے، لیکن وہ بھی پریشان ہے، پیسے والا بھی پریشان، پیسے جس کے پاس نہ ہے وہ بھی پریشان، بلکہ زیادہ پیسے والا زیادہ پریشان ہے، اس کے اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کروڑوں کے بنگلے کے مالک، وہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے کہ اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا، اتنا سا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا میرا محل ہے، بنگلہ ہے، لیکن میرا لڑکا میری ایک نہیں سنتا۔ جیسے میں جس کمرے میں، جس گھر میں آتا ہوں، جس کمرے میں بیٹھتا ہوں، وہ فوراً دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ کروڑوں کا مالک، کروڑوں کے بنگلوں کا مالک، لیکن اس کی زندگی میں اس کی اولاد کو دیکھو تو اولاد کی طرف سے یہ پریشانی، تو ہر اعتبار سے پریشانی، کہ پیسہ ہونا یہ بھی پریشانی، چین سکون جو ہے وہ اللہ نے مال و دولت میں نہیں رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں رکھی۔ ہمارے پاس تو شہر میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، ان کے مکانوں میں ایسی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پوری رات انہیں نیند نہیں آتی، ہمارے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر ہمیں اپنے آپ پر، اپنی نعمتوں پر خوشی ہوتی۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں دین کی کاموں میں ہمیں لگایا ہوا ہے۔ یہ تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کو بنانے کا چکر۔ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھی جائے، ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، اور ہماری فکر یہ ہو کہ میری زندگی قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی میری بن جائے، میری اولادوں کی آخرت کی زندگی بن جائے۔ اور ہماری اولادوں کی آخرت کی زندگی کیسے بنے گی؟ وہ مدارس کے راستے سے بنے گی۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نظام ہے، اور بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا نظام ہے کہ اگر بڑے ہیں تو دعوت و تبلیغ میں جا کر بھی ایمان کی باتوں کو سیکھ سکتے ہیں، اسلام کو سیکھ سکتے ہیں، نمازوں کو سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجیں تاکہ ہماری اولاد اگر حافظ قرآن بن گئی، عالم دین بن گئی، یہی ہماری اولادیں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک نعت میں یہ بات کہی گئی کہ حافظ قرآن ایسے لوگوں کو جو جہنم جن پر واجب ہو گئی تھی، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ کہ حافظ قرآن ہے، اللہ اس کی سفارش پر جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسے ہی ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے کوئی ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ کون سا میرا عمل صدقہ جاریہ بن سکتا ہو۔ اگر مدرسہ ہمارے علاقے میں ہے تو مدرسے کی تعمیر میں اپنا حصہ لگائے، کہ مدرسہ تعمیر میں ہمارا پیسہ لگے گا، کہ مدرسے کی در و دیواریں جب تک رہے گی تب تک یہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ مسجد ہے، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لگایا جائے اپنی حیثیت کے مطابق، یا جو اور چیز ہے ہم نے اس کو ایسے بنا دی لوگوں کے فائدے کے لیے، آدمی مر کر چلا گیا لیکن وہ اس کا ثواب جاری رہے گا، صدقہ جاریہ۔ اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا نیک اولاد، انسان مر کر چلا گیا لیکن اس کی اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اب یہ قرآن جب بھی پڑھے گا، پڑھ کر بابا کو بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ قرآن کریم پڑھے گا، پڑھنا شروع کرے گا، اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن ختم کرنے کے بعد اس کا ثواب میرے مرحوم باپ کو پہنچانا، میری ماں کو پہنچانا۔ اس نے جیسے قرآن کریم پڑھنا شروع کرا، اس کے باپ کو اس کی نیکیاں، اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا، پہنچتا چلا جائے گا۔
کہ نیک اولاد کے چھوڑنے کی برکت ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرمائے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آگے فرمائے وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سیدھی سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری زبان پہ کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری آخرت میں ہمارے پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان اپنی زبان سے بولنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ جسم اس باڈی کے مالک ہم نہیں ہیں، اس باڈی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہمیں بطور ملکیت کے نہیں، بطور امانت یہ جسم دیا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو کاٹے، کوئی کہے تو کیا کر رہا ہے، اپنی انگلی کاٹ رہا ہے، اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو میرا ہاتھ ہے، میں جو چاہوں کروں، نہیں، شریعت کی کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا۔ کیوں؟ اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس باڈی کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہمیں بطور ملکیت کے نہیں، بطور امانت کی یہ باڈی دی ہے۔ اس باڈی کے ہر پارٹس کو اللہ کے مرضیات کے مطابق استعمال کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اپنی زبان کو چلانے میں بھی اللہ کے مرضیات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں وہ تمام الفاظ کراماً کاتبین تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکلے ہیں تو نیکی کے نام اعمال میں، اگر برے الفاظ لکھے ہیں تو گناہ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ صبح سے شام تک کتنی ہماری زبان سے کتنے ایسے جملے نکلتے ہیں، کیسی فحش باتیں نکلتی ہیں، کیسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کے دل کو توڑنے والے ہوتے ہیں، کسی مسلمان کے عزت کو داغدار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہمارے لیے جہنم کے ہمیں مستحق بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی سے پوچھا کیا ما اکثر ما یدخل الناس النار، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کثرت سے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج۔ قیام میں اپنے ایک بہت بڑی تعداد، بڑی جماعت جہنم کی فہرستوں میں نظر آئے گی۔ لوگ بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ تو ہمارے علاقے کے، ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب ہیں، یہ تو ہماری مسجد کے مصلی ہیں، یہ تو بڑے دیندار ہیں، جن کی ایک نماز بھی نہیں چھٹتی تھی، آج یہ جہنمیوں کے فہرست میں کھڑے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ نیک تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، لیکن اپنے زبان کو غلط استعمال کرتے تھے، صرف اسی کی بنا پر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آج اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا دار و مدار اسی زبان پر موقوف ہے۔ پھر ہماری زبان اچھی ہے تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں، اگر ہماری زبان بگڑی ہوئی ہے تو ہمارے اخلاق بھی بگڑے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے جو نفرتیں کی جا رہی ہیں اس کی واحد وجہ ہمارے اور آپ کے اخلاق ہیں۔ ان دنیا والوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے ہمارے اخلاق کو دیکھے جس کی بنا پر اسلام سے نفرت کرنے والے بن گئے، اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ اسلام سے نفرت کرنے کا ذریعہ اور سبب ہمارے اور آپ کے اخلاق بن رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو سدھارا جائے، اپنی زبان کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے آئینے میں دیکھنے کی ایک دعا ہے جو اگر آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو پوچھو گے تو وہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ ہمارے مدرسے میں وہ چھوٹی چھوٹی مستقل دعائیں یاد کرائی جاتی۔ یہ تو بڑا احسان ہے ان مدرسوں کا، ہم پر بڑا احسان ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو دعائیں سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں۔ ورنہ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں
کہ میرا ایمان تو اس سطح پر ہے، میرا اسلام تو اس سطح پر ہے کہ 2 منٹ کی نماز جنازے کا طریقہ مجھے نہیں آتا۔ میرے ایمان کی تو یہ حالت ہے کہ مجھے نماز جنازے کی دعائیں یاد نہیں آتی۔ میرا باپ مر گیا، میرے باپ کا جنازہ سامنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے باپ کا جنازہ سامنے ہے، اور یہ نوجوان اپنے باپ کی نماز جنازے پر خاموشی سے کھڑا ہے، اس باپ پر مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ کتنی زندگیوں میں کتنوں کے ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ ماں باپ نے بڑے بچوں کے ناز نخرے کو برداشت کیا، بڑی مصیبت سے اپنی اولادوں کو پروان چڑھایا، اس 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ باہر نکلنے کے بعد اس کی ناپاکی کو صاف کیا، آج اسی ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور یہ نوجوان لڑکا خاموشی سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اپنی ماں پر مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ ایک باپ ہے جس کے جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا، وہ باپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ایک شوہر ہے، نوجوان شوہر، کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ رویا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی جھوٹی محبت ہے، کیسی جھوٹی محبت کہ بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ بیوی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس پر مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ اسے یہ تک پتا نہیں کہ اس کی ثنا کے الفاظ کیا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ ان مدارس کا اگر ہم موت تک اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہے، ہم نہیں ادا کر سکتے۔ انہوں نے ہماری اولادوں کو نماز جنازے کا طریقہ سکھلایا ہے، ان اساتذہوں نے ہماری اولادوں کو جنازے کی دعائیں سکھلائی ہے۔ یہ ہمارے جنازے پر یہ ہماری اولادیں ہماری طرح خاموش نہیں کھڑی رہی، یہ ہمارے یہ مکتبوں کا مدرسوں کی عظمتوں کو ہم سمجھے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگیوں سے اسلام اور ہماری اولادوں کی زندگی اسلام اور ایمان ختم ہو جائے، تو ہمارا ایمان تو اس سطح پر جا چکا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یا ایھا الذین